معزز ناظرین و سامعین کرام، آئیے آج جلسہ سالانہ کا کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، جب جلسہ سالانہ کا نام لیا جاتا ہے تو خاکسار کو رواں میں منعقد ہونے والے جلسوں کی یاد ستانے لگ جاتی ہے۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگتا ہے جب ہم ربوہ کے باسی آنے والے مہمانوں کو ربوہ کے بس سٹاپ پر، ریلوے اسٹیشن پر نعرہ ہائے تکبیر کی صداؤں میں مہمانوں کو خوش آمدید کہا کرتے تھے اور پھر ان کو ان کی رہائش گاہوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اور مہمانان کرام کی بسیں اور ریل گاڑی جو ہی دریائے چناب کا پل کراس کرتی تو وہ بھی فرط جذبات سے نعرہ ہائے تکبیر، اللہ اکبر، احمدیہ زندہ باد، ختم الانبیاء زندہ باد کے نعروں سے ربوہ کے باسیوں کو آگاہ کر دیتے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان جلسہ کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے ربوہ کی مقدس سرزمین میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور پھر ربوہ میں جلسے کی تیاری کا منظر کچھ یوں ہے۔ ہر محلے کے صدر گرامی کے گھر کے سامنے کھوری یا پرالی کا بانٹا جانا، جسے گھروں میں بطور مولٹی فارم گدے کے بچھایا جاتا تھا۔ کیا مہمان اور کیا میزبان، سبھی اس پر آرام کرنا اپنی شجاعت شان سمجھتے تھے۔ ربوہ کا کوئی ایسا گھر نہ ہوتا جہاں مہمان نہ آئے ہوتے، اور اگر کسی کے ہاں گنجائش ہوتی تو وہ ہمسایہ کے زائد مہمانوں کو بھی ٹھہرانے میں عار نہ سمجھتا تھا۔ بچوں کا صبح صبح اپنے محلہ کے لنگر خانہ میں کھانا لانے کے لیے جانا، صبح صبح گرما گرم دال روٹی اور شام کو آلو گوشت اور روٹی گھر میں موجود مہمانوں کی جلسہ پر جانے سے پہلے اور آنے کے بعد ان کی تواضع کرنا۔ ناظرین، یوں کہہ لیجئے کہ مہمانوں کی آمد اور جلسہ کی خوشی میں پورا ربوہ دلہن کی طرح سجا دیا جاتا اور ربوہ کی فضائیں خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء اور درود و سلام سے معطر ہو جاتی۔ ربوہ کے مرد و زن، بوڑھے ہوں یا جوان یا پھر بچے، مہمانوں کی خدمت کے انتظامات میں دن رات ایک کر دیتے۔ نہ انہیں کھانے کی ہوش رہتی اور نہ سونے کا فکر۔ وہ چلتے پھرتے یا آتے جاتے دو چار لقمے لگا لیتے اور جہاں جگہ ملتی دو چار گھنٹے کے لیے آنکھ لگا کر پھر تر و تازہ ہو کر مہمانوں کی خدمت میں محو ہو جاتے۔ اور ربوہ کے بازاروں کا جلسوں کے دنوں میں کچھ یوں حال ہوتا۔ جلسہ گاہ کے راستوں میں سجاوٹی گلدان، فوٹو فریم، گرما گرم پکوڑے، سموسے، بھینی بھینی خوشبو والی ہلکے گلابی رنگ کی نرم نرم اور گرم گرم جلیبیوں کے سٹال جگہ جگہ لگائے جاتے۔ مختلف اقسام کی مٹھائیاں جن میں رس گلے، برفی، گلاب جامن اور میسو اپنا خاص مقام ظاہر کرتے ہوئے نظر آتے۔ ناظرین، یہاں لطف کی بات یہ ہے کہ یہ عارضی سٹال لگانے والے احمدی نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقوں سے غیر از جماعت احباب یہ فریضہ خوشی سے سر انجام دیا کرتے تھے، اور اگر ان سے اس کی وجہ پوچھی جاتی تو ان کا جواب ہوتا، اس جلسہ سے ایک ہفتہ پہلے اور چند دن بعد کی کمائی ہمارے گھر کے پورے سال کے اخراجات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ربوہ میں جلسہ ہو اور ہم دکان نہ لگائیں۔ اگر آج بھی ان غیر جماعت دکانداروں میں سے کوئی آپ سے ملے تو وہ برملا ربوہ کے جلسوں کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہانے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے احمدیوں پر پابندی نہیں لگائی بلکہ ہمارے روزگار کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ ناظرین، ایسے بڑے بڑے اجتماعات جہاں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوں، وہاں کا ٹریفک کے انتظام کو کنٹرول کرنا حکومت کے لیے درد سر بنا ہوتا ہے۔ ہاں، مگر ربوہ کے جلسوں میں حکومت نہیں بلکہ ٹریفک کنٹرول جماعت احمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے یوں کیا کرتے تھے جیسے وہ انگلیوں سے ملائی کھا رہے ہوں۔ بچے اپنے گلوں میں جماعت احمدیہ کے مخصوص سفید اور کالے رنگ کے کپڑے سے تیار کردہ رومال، کندھے پر اپنی مخصوص ڈیوٹی کا بیج لگائے ہوئے اپنی اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں مصروف نظر آتے۔ ناظرین کرام، ایسا ڈسپلن آپ کو کسی اور مذہب و ملت یا مذہب کے فرقوں کے جلسوں میں ملنا ناممکن ہے۔ ناظرین، 7 سال سے 15 سال تک کے بچوں کے اشاروں کی جنبش پر جلسہ سالانہ پر آنے والا ہر مہمان ایسے اطاعت کرتا جیسے وہ بچے نہیں، کسی فوج کے فیلڈ مارشل ہوں۔
کوئی بھی مہمان خواہ وہ عام ہو یا خواصان جماعت جب وہ یہاں سے گزرتا تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ ان بچوں کی ہاتھوں کی حرکات و سکنات کو نظر انداز کر کے گزر جاتا، یا یوں کہیے کہ ٹریفک قانون کی عملی پاسداری کا مظاہرہ روا کے ان جلسوں کے علاوہ شاید ہی کہیں نظر آئے، اور پھر ایسی پاسداری جو ہر چھوٹا بڑا بچوں کے ہاتھوں کے اشاروں پر کرے۔ سبحان اللہ! یہ شان صرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسوں میں ہی نظر آ سکتی ہے، اور پھر جلسہ گاہ پہنچ کر جو منظر دیکھنے میں آتا وہ کچھ یوں ہوتا۔ ہر طرف لوگ ہمتاً گوش جلسہ کی کارروائی سننے میں محو ہوتے، پن ڈراپ سائلنس کا سماع ہوتا، چھوٹے چھوٹے بچے مہمانوں کو ان کی جگہوں پر آب خوروں میں پانی پلانے میں مصروف نظر آتے، جب تک جلسہ کی کارروائی کا وقفہ یا جلسہ کا اختتام نہ ہو جاتا یہی منظر چھایا رہتا۔ ناظرین اکرام، آئیے اب آپ کو جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ کی تاریخ کے متعلق خاکسار کچھ عرض کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ جلسوں کے لحاظ سے بھی بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلا جلسہ جو ایک روزہ تھا 27 دسمبر 1891 کو قادیان دارالامان میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں ہوا، جس میں 75 خوش نصیب احمدیوں نے شرکت کی اور جلسہ کی برکات سے مستفید ہوئے۔ پھر حضور اقدس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جماعت کو اطلاع کر دی کہ ہر سال دسمبر کی 27، 28 اور 29 تاریخ کو جلسہ سالانہ منعقد ہوا کرے گا، جس میں مہمانوں کی رہائش اور خوراک کا جماعت بندوبست کیا کرے گی۔ شروع میں تو دور دراز سے آنے والے غریب مہمانان کرام کو کرایہ اور زاد راہ کے طور پر 40 روپے فی کس حضرت مولوی نور الدین بھیروی صاحب اپنے پاس سے دیا کرتے تھے۔ پھر یہ جلسوں کا سلسلہ مسلسل چلتا رہا، پہلے قادیان اور پھر روا سے ہر سال جلسہ ہائے سالانہ منعقد ہوتے رہے۔ 1983 کا جلسہ سالانہ پاکستان کا آخری جلسہ تھا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق نے ناجائز طور پر احمدیت کی ترقی سے حسد کرتے ہوئے جماعت احمدیہ کی ہر قسم کی مذہبی تبلیغی سرگرمیوں کو بند کرنے کا آرڈر کر دیا۔ اس کے ماہ بعد جلسہ سالانہ کا سلسلہ لندن سے شروع ہوا، پھر جرمنی، اور اب سوائے پاکستان کے جہاں حکومت کی طرف سے ناجائز طور پر پابندی ہے، دنیا کے تمام ممالک میں جہاں احمدیت قائم ہے جلسے منعقد ہوتے ہیں، جن میں بڑے بڑے جلسے قادیان، لندن، جرمنی، آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، انڈونیشیا وغیرہ سر فہرست ہیں۔ اب تو براعظم افریقہ کے ممالک گھانا، آئیوری کوسٹ، گیمبیا وغیرہ میں بھی باقاعدہ جلسہ سالانہ منعقد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یا پھر یوں کہا جا سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کی جماعت احمدیہ کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی سے پہلے صرف روا اور قادیان میں جلسے منعقد ہوا کرتے تھے، اب تو ہر ملک کا جلسہ قادیان اور روا کے جلسوں کا سماع پیش کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بدبخت صدر جنرل ضیاء الحق کے حسد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو روا اور قادیان کے جلسوں کا منظر پیش کرنے کے قابل بنا دیا۔ جہاں روا اور قادیان کے جلسوں سے احمدیت کی شمع ہر سال روشن ہوا کرتی تھی، اب دنیا کے ہر ملک میں یہ شمعیں اپنی آب و تاب کے ساتھ روشن ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی چلی جائیں گی۔ بہرحال روا کے جلسوں کی یاد تو خاکسار کے دل میں بھی خوب نقش ہے، اور ہر اس احمدی کے دل میں نقش ہوگی جنہوں نے یہ جلسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، جسے بھولنا ناممکنات میں سے ہے۔ ناظرین، اب آئیے اس سال کے جلسہ سالانہ UK کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ جیسا کہ سب کو علم ہے کہ کووڈ-19 کے نمودار ہونے سے جہاں دنیا کا ہر نظام، خواہ معاشی ہو یا سماجی یا کوئی اور، سبھی متاثر ہوئے، اسی طرح جماعت احمدیہ UK بھی 2020 میں اپنے جلسہ سالانہ کا انعقاد نہ کر پائی۔ جلسہ کی تاریخوں کا اعلان تو ہوا، مگر قانون کی پاسداری اور سماجی بھلائی کے پیش نظر
یا پھر وبائی مرض کے پھیلنے کے خدشات کے باعث حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اس جلسے کو مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس سال 6، 7 اور 8 اگست کو جماعت احمدیہ UK نے حضور کے حکم اور گورنمنٹ کی اجازت سے انٹرنیشنل جلسہ کی بجائے صرف نیشنل سطح پر جلسے کا انعقاد کیا۔ اس جلسہ میں شامل ہونے کے لیے ویکسین کے لگوانے کا سرٹیفکیٹ، روزانہ کی بنیاد پر کووڈ-19 گھریلو سطح پر ٹیسٹ اور سماجی فاصلے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ ناممکن تھا کہ جماعت کا کوئی فرد یوں ہی منہ اٹھائے جلسہ میں گھس جاتا اور شاملین جلسہ کے لیے صحت کے خطرات پیدا کرتا۔ ناظرین، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسہ میں شامل ہونے والے ہر مرد و زن اور چھوٹے بڑے نے کووڈ-19 کے SOPs پر مکمل عمل کیا، خواہ وہ جلسہ گاہ کا پنڈال ہو یا کھانے کی مارکی یا پھر چائے کا سٹال، کہیں بھی کووڈ-19 کے SOPs کی خلاف ورزی نظر نہ آئی۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسہ میں شامل ہونے والے ہر مرد و زن اور چھوٹے بڑے نے کووڈ-19 کے SOPs پر مکمل عمل کیا، خواہ وہ جلسہ گاہ کا پنڈال ہو، کھانے کی مارکی ہو یا پھر چائے کا سٹال، کہیں بھی کووڈ-19 کے SOPs کی خلاف ورزی نظر نہ آئی۔ ناظرین، بالآخر یہ جلسہ مورخہ 8 اگست 2021 بروز جمعۃ المبارک حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی سربراہی میں دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس موذی مرض سے تمام بنی نوع انسان کو نجات دے اور ہر ملک میں ہمارے جلسہ ہائے سالانہ اپنی آب و تاب سے منعقد ہو کر عوام الناس کی ہدایت کا باعث بنتے رہیں اور لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق بخشتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔